ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ شہر اقتدار سے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے متعلق فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے۔ جنرل فیض حمید جنہیں 12 اگست 2024 کو تحویل میں لیا گیا تھا، ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی مکمل ہو گئی ہے۔ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور اگلے 1 سے 4 ہفتوں کے دوران کسی بھی وقت یہ فیصلہ جو ہے سنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اگرچہ کچھ جج صاحبان کے استعفے آئے تھے، مگر اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ مزید جج جو ہیں وہ استعفوں کے لیے پر تول رہے ہیں۔ آج دا نیوز میں انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری شائع ہوئی ہے کہ 4 جج صاحبان جن کا تعلق ہائی کورٹ سے ہے، انہوں نے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا ہے اور بعد از ریٹائرمنٹ جو مراعات کی تفصیلات ہیں وہ طلب کی ہیں۔ ان میں سے 2 جج صاحبان یہ اس سٹوری کے مطابق اگلے ماہ پینشن کے حقدار ہو جائیں گے، تو اگر ان کا 27ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں تبادلہ کیا جاتا ہے تو شاید وہ مستعفی ہو جائیں۔ تو کیا مزید استعفے آئیں گے اور کوئی وکلا تحریک چل سکتی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ تیسری اہم خبر یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں حکومت تبدیل ہو گئی ہے اور پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے فیصل راٹھور، وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ تو یہ تبدیلی کی کیا رنگ لائے گی اور کیا 27ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں پیپلز پارٹی کو یہ حکومت جو ہے یہ پلیٹ میں رکھ کے بطور تحفہ دی گئی؟ تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج میں نے زحمت دی ہے، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف بشیر چودھری صاحب، سینئر صحافی اور شہر اقتدار میں ان کی رسائی ہے، پارلیمنٹ کے حوالے سے بڑی گہری نظر ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حماد حسن صاحب، معروف تجزیہ نگار ہیں۔ تو آصف بشیر چودھری صاحب، جو پہلا موضوع ہے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ، نوجوان وکیل ہیں لیکن بڑے محنتی ہیں، بڑے قابل وکیل ہیں۔ میری ان سے بات ہوئی تو وہ تو بڑے مطمئن دکھائی دیتے ہیں کہ میرا موکل جو ہے وہ باعزت بری ہو جائے گا، لیکن کیا امکانات ہیں؟ بہت شکریہ غوری صاحب، میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ آپ کے شو میں میری جو ہے وہ حاضری ہوئی، اور تھینک یو ویری مچ۔ باقی یہ سوال تو آپ اتمام حجت کے لیے کر رہے ہیں، آپ ہمارے سے زیادہ باخبر صحافی ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو میری تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، دیکھیں کورٹ پروسیڈنگز پہ اسپیکولیٹ کرنا ایک ڈیفیکلٹ کام ہے، اور پھر یہ بند کمرے کی جو سماعت تھی اس میں ہمیں ججز کا مائنڈ بھی ڈسکلوز نہیں ہوا، ریمارکس بھی میڈیا میں نہیں آتے کہ ہم کچھ اندازے لگا سکیں۔ تو جج صاحب کی جو وکیل صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی جو ایک آرگومنٹ ہے، بنیادی جو ان کی سوچ کا محور ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے کلائنٹ جو ہیں وہ ایک ایسے کلب کے ممبر ہیں جسے انٹچیبل سمجھا جاتا ہے، اور آج تک ہسٹری میں کسی لیفٹیننٹ جنرل کو کبھی سزا نہیں دی گئی۔ تو اس حوالے سے ان کا پورے اعتماد دکھائی دینا جو ہے وہ کوئی بلا وجہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو جس طریقے سے یہ ٹرائل شروع ہوا ہے، جس طریقے سے جنرل فیض حمید نے اس سے پہلے ایک میٹنگ کی تھی، آپ کو اگر یاد ہو وہ خبر بھی ہم نے دی تھی کہ انہوں نے جا کے اس ٹرائل سے پہلے جا کے جو ہے وہ ایک معافی تلافی کی کوشش کی تھی، جو کہ مسترد ہوئی تھی۔ اور یہ جو ملٹری ٹرائل ہوتا ہے، یہ اس نوعیت کا ٹرائل میں اس کو نہیں مانتا جس طرح کہ ہماری سول عدالتوں کے اندر ہوتا ہے، جس میں یہاں پہ کیونکہ ایک ادارہ اپنے سیٹ رولز کے اندر جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو، تو مجھے اس میں اس ٹرائل میں ویسے ہی امکانات کم لگتے ہیں کسی بندے کے بری ہونے کے۔ وہ بھی جاتے ہیں بری، لیکن نارملی اس میں جو ریشو اگر آپ نکالیں تو وہ بڑی کم ہوتی ہے۔ جہاں تک بات ہے لیفٹیننٹ جنرلز کو سزا نہ ہونے کی، تو یہ بات صحیح ہے، لیکن لیفٹیننٹ جنرلز پہ ٹرائل کتنے ہوئے یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ٹرائل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اب ٹرائل ہوا ہے تو اس خوش فہمی میں رہنا کہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں تو بچ جائیں گے، یہ تھوڑا سا میں اس کو حقیقت سے بیونڈ اس کو سمجھتا ہوں۔ باقی جہاں تک بات ہے جنرل فیض حمید کے ساتھ انصاف ہونے کی، تو اگر تو انصاف ہو تو پھر تو ان کی کوئی جگہ نہیں بچتی، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر وہ مطلب انہیں یہاں پہ آل ان آل مانا جاتا تھا، جتنے اختیارات تھے ان کے پاس،
اور پھر جس طریقے سے وہ لوگوں سے بات کرتے تھے، آڈیوز موجود ہیں جی بہت سارے اداروں کے سربراہوں سے، چیئرمین پیمرا سے کیسے بات کر رہے ہیں، ججز کو کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، اور وہ واقعی ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی بھی ہے جی کہ جب وہ اتنی طاقت ہوتی ہے تو لہجے تو بدل جاتے ہیں. بالکل. اور جو کچھ ان کے عہد میں ہوا، جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی جس کا تسلسل آج بھی میں سمجھتا ہوں جاری ہے، جی تو وہ تو داستان تو بہت لمبی ہے. لیکن جس کیس میں انہیں لایا گیا جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے، ہاؤسنگ اسکیم سے ریلیٹڈ ہے، پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کا جو کنڈکٹ ہے پولیٹیکل، اس میں بھی وہ کلیئر نہیں ہوتے، کیونکہ یہ آبویس ہے ان کی جو انوالومنٹ رہی، ان کا جو موبائل کا ریکارڈ بتا رہا ہے، ان کی جو لوگوں کے ساتھ رابطے بتا رہے ہیں، ان کا جو سارا کنڈکٹ اگر آپ دیکھیں تو میرٹ پہ اس کا سول حکومت میں بھی ٹرائل ہو تو شاید ان کا بچنا بڑا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اگر وہ بچیں گے تو میرا تو خیال ہے کہ صرف اگر جس کا امکان مجھے کم لگتا ہے تو وہ تو وہی بات ہے کہ وہ جو کارڈ ہے ان کے پاس ایک کلب کا، اور اگر وہ کارڈ کا فائدہ ہوتا تو آپ کی بات درست ہے کہ پھر تو ٹرائل ہونا ہی نہیں تھا. اچھا، اس میں تھوڑی سی میں تصحیح کر دوں، یہ لیفٹیننٹ جنرلز کا اس سے پہلے ٹرائل تو ہوا ہے، کورٹ مارشل ہوا ہے. چند برس قبل آپ کو یاد ہوگا لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کور کمانڈر بھی رہے، ان کا کورٹ مارشل ہوا، سزا بھی. اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل پیچھے سے بتاؤں گا. آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. لیکن ایک لیفٹیننٹ جنرل اور وہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہا ہو، اس کا کورٹ مارشل ایسی کوئی پریسیڈنٹ جو ہے وہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں ان کا سسٹم سویلین کورٹس سے بالکل مختلف ہوتا ہے. سویلین کورٹس میں تو یہ ہوتا ہے کہ فرد جرم عائد ہوئی، اس کے بعد کیس چلتا ہے، ثابت ہوتا ہے. اس میں انکوائری ہوتی ہے، انکوائری کے نتیجے میں اگر آپ نے بندے کو پکڑ لیا ہے، سمری آف ایویڈنس ریکارڈ ہو گئی ہے، تو اس میں پھر 99% یہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو سزا ہی ہوگی، کیونکہ اگر بریت کا کوئی چانس ہو تو اسی موقع پہ اسے ڈراپ کر دیا جاتا ہے. حماد صاحب کو گفتگو میں شریک کرتے ہیں، پھر واپس وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ضرور آپ سے جو ہے وہ جانیں گے. یہ فیض حمید صاحب پہ یہ جو کیس چل رہا ہے، 3 الزامات ان پہ ہیں. ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اور یہ ہم اس کو اسپیکولیٹ نہیں کر رہے، آئی ایس پی آر نے خود جو ہے جو بتایا تھا. اور دوسرا الزام جو ہے ان پہ وہ مس یوز آف اتھارٹی، اور وہ کسی فرد کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا. اور تیسرا جو الزام ہے وہ سیاست میں مداخلت کا ہے. جو پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے وہ تو کہا گیا تھا کہ اس پہ ایک الگ سے انکوائری چل رہی ہے، وہ شاید اس پہ ان کا الگ سے ٹرائل ہو یا نہ ہو. لیکن یہ 3 الزامات ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ممکنہ نتیجہ ہو سکتا ہے؟ 3 الزامات کے علاوہ ایک اور خطرناک الزام بھی ہے، جی، وہ ہے ٹاپ سٹی کے حوالے سے. تو وہی ہے نا، مس یوز آف اتھارٹی. مس یوز آف اتھارٹی، لیکن وہ مین کیس وہی ہے، اسپیسیفک وہی کیس کی بات کر رہا ہوں. جی. اور اس میں جو کچھ ہوا ہے نا، اگر وہ سامنے آئے، بشرطے کہ وہ سامنے آئے کہ پس پردہ کیا معاملات ہوئے تھے، نجف حمید کس کے پاس جاتا رہا، کیا باتیں ہوتی رہی، جو بھائی ہے ان کا. بلکہ نجف حمید کا کردار پشاور میں جب یہ کور کمانڈر تھے تو وہاں تک ان کا پھیلاؤ تھا، اور وہاں وہ کن کن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی. وہ لوگ جو ریاست کے لیے پسند بھی نہیں ہے، یا جن کے حوالے سے کچھ متنازع معلومات ہیں ہمارے پاس، ان سے ان کی تسلسل کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی. پھر ایک بیوروکریٹ جو اس وقت ایک اہم پوزیشن پر ہے، ان کا کیا کردار تھا. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی میڈیا میں سامنے نہیں آئی ہے. رہی بات فیض حمید کے حوالے سے، دیکھیں تاریخی تناظر میں ہم دیکھیں تو راولپنڈی سازش کیس میں بھی جرنیل کو پکڑا گیا تھا، ان کے ساتھ دوسرے فوجی افسران بھی تھے، میجر اسحاق بھی تھے، کرنل نیاز ارباب بھی تھے. کرنل نیاز ارباب یہ ارباب شہزاد کے والد تھے، ارباب جہانگیر خان کے بھائی تھے. اور جنرل اکبر خان بھی تھے. یہ سلسلہ آتے آتے اٹک سازش کیس، وہ جو ضیاء الحق کو بھٹو نے مقرر کیا تھا، پھر آگے معاملہ چلتا ہے. جنرل ظہیر الاسلام اسلم بیگ دور میں ان کے ساتھ بریگیڈیئر مستنصر باللہ بھی تھے، اور دونوں سزا بھی ہوئی تھی. پھر جنرل جاوید اقبال اور بریگیڈیئر راجہ غضنفر کا ذکر آپ نے کیا. لیکن ایک بار پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور وہ پھانسی کی سزا کسی ملٹری کورٹ نے نہیں سزائی تھی، وہ پھانسی کی سزا سول کورٹ نے سنائی تھی پرویز مشرف کو، جسٹس وقار سیٹ نے. لیکن پھر ہوا کیا تھا، الٹیمیٹلی اس سزا کو اڑا دیا گیا کس کے ذریعے؟ جسٹس مظاہر نقوی کے ذریعے. اور پھر مظاہر نقوی کو اس کے بدلے سپریم کورٹ میں بھی لایا گیا. بعد میں وہ کرپشن کے الزامات اور اس پہ نکالے بھی گئے. تو دیکھیں
ہم کسی بڑے فیصلے کی توقع میں ذاتی طور پر نہیں رکھتا. وہ جو اسپیکولیشنز ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا 8 سال 10 سال اس طرح پینشن ضبطگی یہ اس طرح کا ایک یہ بھی ہو جائے تو بڑا فیصلہ ہی ہوگا. لیکن یہ فیصلے تو پہلے بھی آتے رہے ہیں. لیکن بلال میں ایک اور چیز کی طرف دیکھ رہا ہوں. یہ فیصلہ آئے تو پھر کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی جو بہت سارے فیصلے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، کیا اس پر اس فیصلے کے اثرات پڑیں گے؟ یعنی لوگ پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے اپنے ایک بندے کو سزا دی، لیکن کیا ایک بندہ مجرم تھا، دوسرے لوگوں نے نہیں کیا؟ ایک بات اور، فیض حمید کے حوالے سے صرف انسٹیٹیوشنل معاملات نہیں ہے، فیض حمید کے حوالے سے کچھ ذاتی پرخاش اور ذاتی معاملات، وہ اس تناظر میں بھی ہم معاملات کو دیکھ رہے ہیں. جب یہ فیصلہ آئے گا تو کیا اس کے بعد کچھ ججز کے حوالے سے جو کچھ ہوا تھا یہاں آئین و قانون کے ساتھ جو ہوا تھا، پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہوا تھا، جمہوریت کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، جس طرح کے فیصلے آئے تھے، کیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ کیا اس فیصلے کے اثرات عمران خان پر بھی پڑیں گے، پی ٹی آئی اور 9 مئی پر بھی پڑیں گے؟ اگر وہ پڑیں گے تو پھر تو پورا منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا. لیکن اگر اس پر اثرات نہیں پڑیں گے، ایک فرد تک محدود ہو، اس کے دوسرے کولیگ سے بھی نہ پوچھا جائے، کسی اور سے بھی نہ پوچھا جائے، تو پھر یہ ایک فرد کا معاملہ ہے، اور اس کو تو میں انسٹیٹیوشنل سے زیادہ کچھ ذاتی حوالے سے. اچھا، یہ آصف بشیر چودھری صاحب جیسے حماد صاحب نے فرمایا ہے، وہ چاہے کوئی ذاتی معاملہ ہو یا جس بھی وجہ سے ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا اگر ٹرائل ہو رہا ہے، کورٹ مارشل کی کارروائی ہو رہی ہے اور اسے سزا ہو جاتی ہے، میں تو اسے اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو ان ٹچیبل تھے، اگر انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جا رہا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، کسی بھی وجہ سے ہو رہی ہے، تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. اور دوسرا، وہ آپ کوئی جاوید اقبال کے حوالے سے بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیں جو ہم ایک انٹچیبلز کا کلب کہتے ہیں نا، وہ لیفٹیننٹ جنرل کو کہتے ہیں. اور کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، میجر جنرل تک آپ کی جتنی پروموشن ہے نا، وہ کسی بورڈ کے تابع ہو. صحیح. لیکن میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ صرف آرمی چیف کی صوابدید ہے، اور وہ کسی بورڈ کو نہیں بتاتے، نہ کسی کو وجہ بتاتے ہیں، نہ کسی عدالت کو جواب دہ ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا کسی کو لیفٹیننٹ جنرل. میجر جنرل ہائی کورٹ بھی آئے تھے، جی آئے تھے، اور ان کی کوئی بات نہیں سنی گئی. تو میں بات کر رہا ہوں لیفٹیننٹ جنرل کی بات میں کر رہا ہوں. اچھا، لیفٹیننٹ جنرل جو ہے نا، ان کو سزا نہیں ہوئی. یہ جو ظہیر الاسلام تھے میجر جنرل تھے، جی جی بالکل ایسے ہی، لیفٹیننٹ جنرل نہیں تھے. لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں ان کو ایک کو سزا ہوئی تھی سول نیچر کے معاملات پہ. آپ کو یاد ہوگا کہ این ایل سی میں ایک جنرل مظفر آئے تھے، اور وہ انہوں نے جو این ایل سی کے پیسے انویسٹ کیے، وہ سٹاک بیٹ کی پیسے ڈوب گئے. ان کے ساتھ میجر جنرل تھے، دوسرے لوگ تھے. ان سب لوگوں کو نیب سے چھڑا کے ریٹائرڈ لوگوں کو پہلے نوکری پہ بحال کیا گیا. پھر ان کا جو ہے وہ ملٹری کورٹ نے ان کا ٹرائل کیا، ان کا کورٹ مارشل ہوا، اور جو سزائیں ہوئیں وہ کیا تھیں، وہ بڑی دلچسپ تھیں. ایک جو تھے جنرل، مطلب جنرل تو بریگیڈیئر سے شروع ہو جاتا ہے نا، 1 سٹار جنرل کہا جاتا ہے دنیا میں، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل. صرف جنرل عبید اللہ خٹک کا بھی آئی جی ایف سی جو تھے بلوچستان، جی میجر جنرل تھے. جی میں بات کر رہا ہوں لیفٹیننٹ جنرل کی، وہ افضل مظفر تھے. اچھا، ان کو سزا کیا ہوئی تھی؟ انہیں وارن کیا گیا تھا کہ آپ نے جو کام کیا غلط تھا اور آئندہ آپ نے نہیں کرنا. مطلب میں آئندہ سے مراد یہ سمجھو آئندہ کسی جنم میں نہیں کرنا، کیونکہ فوج سے تو ریٹائر ہو چکے تھے، اور ریٹائر لائف میں انہوں نے آئندہ کیا کرنا تھا. تو اس میں کوئی پنشمنٹ نہیں ہوئی تھی انفیکٹ، اور وارننگ دی گئی تھی. کسی ایک بندے کی کو پینشن جو ہے وہ روک لی گئی تھی، اور اس سے آگے کچھ نہیں ہوا تھا. جبکہ وہ کرپشن جو تھی وہ اربوں روپے کی تھی، ان اے سینس کہ وہ اتھورائز نہیں تھے اسے اسٹاک میں انویسٹ کرنے کی. ٹھیک ہے، مجھے ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں جو انصاف ہوا، انصاف کا بول بالا جو فوجی عدالت میں ہوا وہ کیا تھا. اب آپ آ جائیں ایک فوجی نوعیت کے معاملات پہ. ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں ان کو سزا ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، یورپ کے ملک سے ایک بریگیڈیئر صاحب جو تھے ان کو ایگزیکیوٹ بھی کیا گیا، سزائے موت ہوئی. اور ان کے ساتھ جو لیفٹیننٹ جنرل تھے انہیں سزائے موت ہوئی تھی. لیکن جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے ان کی سزائے موت کو عمر قید میں کنورٹ کر دیا تھا. اور پھر عمر قید میں بھی وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ جب وہ
فیصلہ ہوا تو وہ بری ہو گئے. مطلب بری سے مراد یہ ہے کہ وہ رہا ہو گئے, وہ اپنی سزا پوری کر کے. ہاں, آرمی چیف جب آئے تھے عاصم منیر تو وہ تخفیف ہو گئی اور وہ رہا ہو گئے. بالکل ایسے ہی. اب جو لیفٹیننٹ جنرل کی ہم ایک بریک لینی ہے. جی پلیز. پھر گفتگو کا سلسلہ جو ہے ہم یہیں سے جوڑیں گے, تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.